بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا 33واں دن ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ الترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ فضائل نماز میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن جندب القصری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم رواہ مسلم۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے، اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے، اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے دیکھو نمازوں کی فضیلت، علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذا اقبل 3 نفر فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحدا قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احدهما فرأي فرجة في الحلقة فجلس فيها
وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم على النفر الثلاثة أما أحدهم فأووا إلى رسول الله صلى الله إلى الله تعالى فأواه الله إليه وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه رواہ البخاری۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقے میں خالی جگہ نظر آئی، وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آدمی جیسا کہ اوپر گزرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقے سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک نے اللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی یعنی حلقے میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرے نے حلقے کے اندر بیٹھنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ میں حیا کا معاملہ فرمایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا، اور تیسرے نے بے رخی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے رخی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقے میں خالی جگہ نظر آئی، وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آدمی جیسا کہ اوپر گزرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقے سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو اللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی یعنی حلقے میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرے نے حلقے کے اندر بیٹھنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا۔ تیسرے نے بے رخی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے رخی کا معاملہ فرمایا۔ دیکھو ایک چیز ہے کہ یاد رکھو، یہ تینوں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ معاملہ ہوا۔ میں نے بعض بیان کرنے والوں کو یہ سنا ہوں کہتے ہوئے، جب کوئی ان کی مجلس سے ایسا چلا جائے تو لوگ ان کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو سراسر غلط بات ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ کیا ایسا بیان کرنے والا خود کو بھی نعوذ باللہ وقت کا نبی سمجھتا ہے؟ چونکہ نبی اس وقت ان کے درمیان میں موجود تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے وہ تیسرا آدمی جو چلا گیا بے رخی کے ساتھ اس کے بارے میں فرمائے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی بیان کی مجلس میں ہے، ایمرجنسی میں اس کو کچھ فون آ گیا، گھر پہ کچھ مسئلہ آ گیا، دکان پہ کوئی کسٹمر آ گیا، بالکل جا سکتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے یہ وعید۔ اقرا میں مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اذ ابتلیت عبد المؤمن ولم یشکنی الى عواده اطلقته من اثاری ثم ابدلته لحما خیرا من لحمه ودما خیرا من دمه ثم یستأنیف العمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب میں مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں، پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل شروع کر دیتا ہے کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں،
جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں پھر وہ عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں۔ پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا بھی مطلب سمجھو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہے اور وہ اگر کسی انسان کو اپنی بیماری بتا رہا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے، اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت یہ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، میں اتنا نیک انسان ہوں، میں اچھے اعمال کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ہی کیوں بیماری دیا، نعوذ باللہ۔ اگر وہ ایسا جملہ کہتا ہے تو وہ اس میں داخل ہے، اور اگر وہ صرف اپنے حالات بیان کر رہا ہے، ہاں یار مجھے بہت تکلیف ہے، پہلے یہ تکلیف نہیں تھی اب نئی تکلیف شروع ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیماری کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہترین صحت عطا فرماتے ہیں، پہلے سے اچھا گوشت دیتے ہیں، پہلے سے اچھا اس کا جو ہے بلڈ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جب وہ بیماری سے اچھا ہونے کے بعد میں نیک اعمال شروع کرتا ہے تو نئے سرے سے اس کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، کیونکہ پچھلے اس کے سارے گناہ اب معاف ہو چکے ہیں۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن معن بن یزید رضی اللہ عنہما قال کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن۔ حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے والد حضرت یزید نے کچھ دینار صدقہ کی نیت سے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا اور میں ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور گھر لے آیا۔ والد صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تمہیں تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، میں اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یزید جو تم نے صدقے کی نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور معن جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا، تم اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت معن ابن یزید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے والد حضرت یزید نے کچھ دینار صدقے کی نیت سے نکالے، انہیں مسجد میں ایک آدمی کو دے آئے، ایک آدمی کے پاس رکھ کے آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا، میں ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے اس آدمی سے وہ دینار لے لی اور گھر لے آیا۔ والد صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تمہیں دینے کا ارادہ میں نے نہیں کیا تھا، میں والد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا یزید جو تم نے صدقے کی نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور معن جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا، تم اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اس کو سمجھو، اس واقعے کو سمجھو، اس کا کچھ غلط مطلب مت نکالو۔ واقعہ کیسا ہے کہ والد صاحب جو ہے مسجد نبوی میں حضرت معن جو تھے وہ ایک تھیلی لے کر، یعنی حضرت معن کے والد جو تھے حضرت یزید وہ جو تھے وہ ایک تھیلی لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ اچھا یہ جو یزید ہے یہ اس یزید کے پیدا ہونے سے پہلے کے یزید ہے، جس یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا وہ الگ یزید ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے لوگ یزید جو ہے نام رکھا کرتے تھے، لیکن جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے یزید نام رکھنا بند کر دیے، اس لیے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چراغ کو بجھایا اس کا نام رکھنا مسلمان پسند نہیں کرتے، لیکن پہلے لوگ رکھتے تھے اس سے پہلے۔
تو کیونکہ اس کے معنی آتے بڑھوتری کے، یعنی اس کا کچھ معنی جو ہے کچھ الگ نہیں آتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو حضرت یزید جو تھے انہوں نے کیا کیے، ایک دینار کی یا درہم کی جو بھی تھیلی تھی ان کے پاس میں، وہ صدقے کی تھی، تو وہ جو دینار کی تھیلی تھی وہ ایک آدمی کو دے آئے، بولے بھائی مسجد میں کوئی بھی ضرورت مند آئے تو اس کو دے دینا۔ اب ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے کسی کے پاس میں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ خود ہمارے پاس میں بھی دیتے ہیں کہ مولانا تمہارے حساب سے جو ہے جو مستحقین ہیں ان میں تقسیم کر دینا۔ تو جس کو لوگ امانت دار سمجھتے ہیں یا جس پہ لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر اس کو جو ہے اس طریقے سے ذمہ داری دیتے ہیں، اس کو وکیل بناتے ہیں۔ تو حضرت یزید نے بھی مسجد میں ایک آدمی کو دے کر آ گئے۔ اب ان کے خود کے جو سگے بیٹے ہیں وہی پہنچے وہاں پہ ضرورت مند بن کر۔ اب سگے بیٹے جب ضرورت مند بن کے وہاں پہ پہنچے تو وہ جو بانٹنے والا آدمی تھا اس نے بیٹے کو ہی دے دیا۔ بیٹا وہ تھیلی لے کے گھر پہ آیا، والد صاحب نے بولا ارے یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے مسجد میں ایک آدمی کو دے کر آیا تھا کہ غریبوں میں مستحقین میں بانٹو، تو اس نے تم کو ہی دے دی۔ بیٹے نے کہا ہاں میں خود بھی ضرورت مند ہوں۔ اب دونوں جو ہے پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا، کیونکہ باپ نے جو ہے ایک کو وکیل بنایا تھا، اور جس کو وکیل بنائے تھے باپ نے یہ کہا تھا بھائی جو بھی مستحق ہو اس کو دے دینا۔ تو وکیل صاحب نے دیکھے کہ یہ آدمی خود مستحق ہے، انہوں نے اس کو دے دیے۔ تو چونکہ باپ نے خود نے نہیں دیا، یہ دیا وکیل نے، تو وکیل کے دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فیصلہ یہ فرمایا، بولے دیکھو دونوں کو بھی دونوں کا ثواب مل گیا۔ تم نے جو وکیل کو ذمہ دار بنائے تھے تو تم کو تمہارے صدقے کا ثواب مل گیا، اور وکیل صاحب نے تم کو جو یہ پیسے دیے یہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کا صدقہ ہے تو تم یوز نہیں کر سکتے یا استعمال نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، تم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی، تو دونوں کو جو ہے اس کا برابر سے ثواب مل گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، اس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں گا آگے، اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو وکیل بنا دے اور وکیل اگر اس کے ہی رشتہ داروں میں بھی وہ تقسیم کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو صدقے کا مال تھا۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے، بعض لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، اب جس کو دیے اس کے گھر پہ ہمارے لیے کھانا پینا چائے وغیرہ، کیونکہ بہت سے تعلقات والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جائز ہے کیا، کر سکتے کیا ایسا؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ پیسے جب تک آپ کے پاس میں تھے تو زکوٰۃ کے تھے، تو صدقے کے تھے۔ اب آپ نے سامنے والے کو جس کو دے دیے تو وہ مالک بن گیا، وہ اس کے پیسے ہے، آپ کے پیسے تھوڑی رہے، وہ نہ وہ پیسے صدقے کے رہے نہ زکوٰۃ کے رہے، کیونکہ آپ نے اس کو دیے نا بھائی، جس کو آپ نے دے دیے، جس کو مالک بنائے، اب تو وہ مالک ہو گیا، تو وہ اپنے پیسوں میں چاہے آپ کو کھلائے یا پھر آپ کے گھر پہ کچھ کھانا وغیرہ بنا کر بھیجے اس کے اپنے گھر سے، اگر وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ مال تو اس کا ہو گیا، وہ مالک بن گیا اس کا۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه رواہ الترمذی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت پیش کرتے ہو، جو قرآن کی آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں،
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور اسے ظلم سے نہ روکے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت پیش کرتے ہو کہ ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور اسے ظلم سے نہ روکے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ دیکھو اس حدیث سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا، جیسے ابھی یہ کورونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ بولے ہم تو بہت نیک ہے، تہجد گزار ہیں، ہم کو کیا ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عمومی مار آتی ہے تو وہ سب کے اوپر آتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں ان حالات کے اندر کثرت کے ساتھ مسلمان بھی، یہاں تک کہ مسلمانوں میں جو ہے جو دیندار بھی ہے یا اہل علم بھی ہے، ابھی ہم نے دیکھے اگر ہمارے علماء کی اور جو ہے بزرگوں کا ہی اگر ہم نے شمار کرے تو شعبان سے لے کر اب تک جو ہے ان 4-5 مہینوں کے درمیان میں سینکڑوں بڑے بڑے اللہ والے شیخ الحدیث مدارس کے محتممین سلسلہ چالو ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان جیسا اس حدیث میں بتلایا گیا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیک آدمی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ بولے کہ نہیں میں تو عابد صاحب ہوں، میرے ذمہ تو صرف عبادت کرنا ہے۔ ارے بھائی عبادت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم کو دائی بننا پڑے گا۔ جب تک مومن دائی نہیں بنے گا مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لایانی باتوں سے بچنا۔ عن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت ام حبیبہ جو ہماری والدہ ہے، ام المومنین ہیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہے، یعنی اس کی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہے، یعنی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ صرف 3 چیزیں، ایک تو اللہ کا ذکر ہے، دوسرے اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، دوسرے بری باتوں سے روکنا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی بات زبان سے نکل رہی ہے وہ انسان کے لیے وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔